السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین، صدق اللہ العظیم۔ 12واں پارہ ہے سورہ ہود، جس کی 5 آیتیں 11ویں پارے میں تھیں۔ اس سورت کی ابتدا بھی حروف مقطعات الف لام میم را سے شروع ہوئی، اور آپ پورے قرآن میں عموماً دیکھیں گے کہ ہر وہ سورت جس کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوئی ہے، اس کی پہلی آیت میں قرآن کی عظمت اور قرآن کی حقانیت کو بیان کی ہے۔ یہاں پہ بھی کتاب احکمت آیات ہو کہ یہ ایسی کتاب ہے جس کی ہر آیت بڑی پکی ہے۔ ثم فصلت من لدن، پھر تفصیل کی گئی ہے ان آیتوں کی اس ذات کی طرف سے، حکیم جو حکمت والا بھی ہے، خبیر اور ہر چیز کی اس کو خبر ہے۔ اور اس نے حکم کیا دیا ہے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو سوائے اللہ کی۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، کہ بے شک میں تمہارے لیے نذیر ہوں، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں، اور اللہ کی نعمتوں کی اور جنت کی خوشخبری دینے والا ہوں۔ تو یہ توحید کی آیتیں ہیں۔ اس کے بعد یہاں اللہ رب العزت وما من دابۃ فی الارض، یہ سب سے تسلی والی آیت کہ زمین میں جو بھی چلنے والا ہے، دابہ چلنے والا، سانس لینے والا، حرکت کرنے والا، کیا مطلب ہے کہ جو بھی جاندار ہے، جس کو رزق کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہے، تو الا علی اللہ رزقها، تو اس کا رزق اللہ پر ہے۔ اب اس میں صرف انسان نہیں کہ انسانوں کا رزق اللہ پر، جنوں کا رزق اللہ پر نہیں، دابہ کہا ہے، دابۃ فی الارض، کہ زمین کے اندر جو بھی دابہ ہے، جو بھی چلنے والی، سانس لینے والی، یعنی جس کو ضرورت ہے غذا کی، چاہے وہ کہیں کی بھی مخلوق ہو، فضا کی ہو، زمین کے اوپر کی ہو، زمین کے اندر کی ہو، پتھر کے اندر کی ہو، سمندر کی تہہ کی ہو، اور کہیں کی بھی ہو، اس کا رزق کس پر ہے؟ اللہ پر۔ تو جب رزق اللہ پر ہے تو اپنے رزق کے بارے میں پریشان ہونے کی اور جو ہے بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ بس صرف جو اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم آدمی اللہ کا حکم سمجھ کے پورا کر دے، باقی روزی اتنی ملے گی جتنا اللہ نے مقرر کر دی ہے، ٹھیک ہے؟ تو فرائض کو پورا کرتے ہوئے حلال روزی کے لیے محنت کرنا، یہ تو محمود ہے۔ اس کی تو اللہ کے نبی نے تعریف کی ہے، القاسم حبیب اللہ، کہ حلال روزی کے لیے محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ تو ایک طرف اس کا حکم دیا، لیکن فرمایا کہ روزی ہے اللہ پر۔ اپنی محنت کو یہ مت سمجھ لینا کہ میری محنت کی وجہ سے مجھے مل رہا ہے، تمہاری محنت سے تمہیں نہیں مل رہا ہے، ورنہ انسان کے علاوہ دنیا کی اور کوئی ایک مخلوق بتا دو جو جاب کرتی ہو۔ انسان کے علاوہ کوئی مخلوق ہے جو جاب کرتی ہو؟ کون سی مخلوق ہے جو جاب کرتی ہے؟ انسان تو کھاتا ہے اتنا سا، دوسرے مخلوق کھاتے ہیں اتنا زیادہ بھی کھا لیتے ہیں، زیادہ بھی کھا لیتے ہیں۔ انسان اتنا سے زیادہ کیا کھائے گا؟ پیٹ ہی پھٹے گا اس کا۔ لیکن یہ بھینسیں کون سا جاب کرتی ہیں؟ چلیے یہ تو پھر بھی حلال ہے۔ حرام جانور خنزیر کون سا جاب کرتا ہے؟ پیٹ بھر کے سوتا ہے۔ تو انسان کے علاوہ کوئی جانور چونکہ مکلف نہیں ہے،
کسی کے ذمے کوئی عمل فرض نہیں ہے، اس لیے ان کو یہ بھی چھوٹ دے دی کہ تمہارے اوپر کمانا بھی نہیں ہے۔ انسان کے اوپر فرائض ہیں، اس لیے یہ کمانا بھی انسان کی آزمائش کے لیے ڈالا گیا کہ تمہارے سامنے حلال کمانے کے راستے بھی ہیں، حرام کمانے کے راستے بھی ہیں۔ تمہاری آزمائش اس میں ہے تم کماؤ، تمہاری آزمائش اس میں ہے کہ تم کماتے کیا ہو، حلال کماتے ہو یا حرام کماتے ہو۔ حلال کماؤ گے تمہارے کمانے پر میں ثواب دوں گا، حلال کمائی کے لیے گھر سے نکلو گے ہر قدم پہ میں ثواب دوں گا۔ تو اس کو اللہ نے ثواب کی چیز بنا دی، یہ کوئی ظلم نہیں کیا کہ سارے کو اللہ ویسی دے رہا، ہمیں کہا کہ کماؤ گے تو ملے گا، نہیں کماؤ گے تو ملے گا، یہ نہیں ہے کہ نہیں کماؤ گے تو نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہے کہ اگر جاب نہیں کرو گے، نوکری نہیں کرو گے تو بھوکے مرو گے، ایسی بات نہیں ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں؟ کتنے ہزاروں انسان ہیں جو کچھ نہیں کرتے، اللہ انہیں بھی کھلا رہا ہے۔ اب وہ ذہن ہے کہ مانگ کے کھا رہے فقیر، بہت سارے ایسے جو مانگ کے بھی نہیں کھا رہے، نہ مانگتے ہیں نہ کسی کو بتاتے ہیں، لیکن اللہ ان کو روزی پھر بھی پہنچاتا ہے۔ اور بلکہ یوں کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے روزی لکھی ہے نا، وہ آدمی اگر کھانا نہ بھی چاہے تو اللہ زبردستی اس کو کھلاتے ہیں۔ وہ ایک شخص نے یہ بات سنی، کہا یہ بات میں نہیں مانتا، بھائی میں کھانا نہ چاہوں تو اللہ کیسے زبردستی کھلائے گا، میرا منہ کھول کے منہ میں ٹھوسے گا۔ اس نے کہا بس میں نہیں کھاتا، دیکھتا ہوں مجھے اللہ کیسے کھلاتا ہے۔ گھر والوں نے زور لگایا کہ بھائی کھانا کھا لو، نہیں، جب گھر والوں نے تنگ کیا تو گھر سے باہر نکل گیا۔ اب جس سے ملے، شکیل بھائی سے ملے، وہ کہے کہ آجی چائے پی لو، جس سے ملے وہ کیا کہے چائے پی لو۔ اب سب سے پریشان کہ ہر ایک کھلانے پہ تلا ہوا ہے، وہ شہر سے باہر نکل گیا، اور شہر سے باہر چلتے چلتے وہ ایک جگہ یعنی درخت تھا، اور درخت کے نیچے جو ہے وہ ایک قبر بنی ہوئی تھی۔ قبر پہ لوگ ہوتے ہیں نا کہ جب ایسی تنہا جگہ پہ قبریں ہوتی ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کوئی بڑے ولی کی قبر ہے، اور وہاں نظر نیاز اور یہ وہ سارے دھندے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایک پلیٹ میں جو ہے وہ 6 لڈو وہاں رکھے ہوئے تھے۔ اب یہ بھوک تو بڑی زبردست لگی ہوئی تھی، سوچا کہ کھاؤں، پھر نہ کھائے، پھر سوچے پھر نہ کھائے، پھر پیچھے ہٹ جائے، پھر ایک طرف ہو کے بیٹھ گیا کہ نہ میں دیکھوں گا، نہ میرے منہ میں پانی آئے گا، نہ میں کھاؤں گا۔ 6 ادھر سے جو ہے وہ ڈاکو کہیں سے لوٹ کے آ رہے تھے، ان کو بھی بھوک لگی ہوئی تھی۔ اب وہ جب یہاں قریب پہنچے تھے تو دیکھا کہ لڈو ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس طرح سجا کے لڈو رکھے ہوئے ہیں یہاں، کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ ادھر ادھر دیکھا تو یہ بیٹھا ہوا تھا، اس کو پکڑ لیا اور ٹیسٹ کے لیے کہ پہلے تم کھاؤ۔ اب وہ منع کرے کہ میں نہ کھاؤں، جان چھوڑائے، ہاتھ چھوڑائے، بھاگنے کی کوشش کرے، تو ڈاکوؤں کو شک ہو گیا کہ اس میں زہر ہے۔ پھر انہوں نے جب گنا تو وہ جو لڈو تھے وہ بھی 6 تھے، اور یہ ڈاکو بھی 6 تھے۔ کہنے لگا اچھا یہ 6 تو نے اس لیے رکھا ہے اس میں زہر ڈال کے تاکہ ایک ایک ہم کھائیں، ہم سارے مر جائیں، اور تو ادھر چھپا ہوا تھا، ہمارا سارا مال تو لوٹ لیتا۔ انہوں نے اس نے بڑا سمجھایا کہ نہیں میں نے تو نہیں رکھا، میں تو جانتا بھی نہیں ہوں، اور یہ وہ جو کچھ کر سکتا تھا۔ انہوں نے مانا نہیں، ایک نے دو نے اس کو پکڑا ہاتھ پیر سے، تیسرے نے جو زبردستی اس کا منہ کھولا، چوتھے نے منہ میں لڈو ڈالا، اور 5ویں نے گھوسا مارا کہ کھا اس کو۔ اور وہ ایک ایک کر کے 6 کے 6 لڈو اس کو کھلا دیا۔ تو پھر وہ کہنے لگا کہ اگر جو اللہ نے قسمت میں لکھا ہے وہ اگر نہیں کھاؤ گے تو پھر اللہ ایسے مار مار کے کھلائے گا، اس لیے انسانوں کی طرح کھا لو، اچھا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا،
کہ رزق اللہ پر ہے. جب اللہ پر رزق ہے تو آدمی حرام میں کیوں پڑے؟ آدمی حرام میں کیوں پڑے؟ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهُ وَمُسْتَوْدَعَهُ، اللہ جانتے ہیں انسان کا عارضی ٹھکانہ بھی اور پرماننٹ ٹھکانہ بھی. اگلی آیت کے اندر دو باتیں، تخلیق کائنات اور وجہ تخلیق کائنات. کائنات کو اللہ نے کیسے تخلیق کیا اور تخلیق کیا کیوں؟ تو فرماتے ہیں هو الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں. 6 دن میں کیوں؟ اللہ تو کن فیکون کا مالک ہے. اللہ کہتا بن جا، زمین بن جاتی، لیکن 6 دن میں اللہ نے کیا تاکہ انسان کو یہ سمجھایا جائے، جو اللہ کا خلیفہ ہونے والا ہے اس کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ اللہ کن فیکون کے مالک ہونے کے باوجود ہر کام کو درجہ بدرجہ کرتا ہے. تو ہم انسانوں کو بھی ہر کام کو درجہ بدرجہ رک رک کے اور آرام آرام سے اطمینان سے کرنا چاہیے، کیونکہ جلدی کرنے میں اللہ سے تو غلطی نہیں ہوگی، اللہ کے کام میں کوئی غلطی نہیں، لیکن انسان جلدی کرے گا، غلطی کرے گا. ٹھیک ہے، تو اس لیے اللہ انسان کو بتانے کے لیے کہ میں رب ہو کہ میں نے 6 دن میں کام کیا، میں تو 1 سیکنڈ میں کر سکتا ہوں، تو تم تو اتنے قادر بھی نہیں ہو، لہذا تمہیں کام بہت سوچ سمجھ کے سنبھل کے اور آرام سے کرنا چاہیے. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش پانی پر تھا. آگے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وجہ تخلیق کائنات کہ وجہ کیا ہے کائنات کو تخلیق کرنے کی؟ لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ اللہ تم سب کو آزمائے، یعنی ساری انسانوں کو اللہ آزمائے. ایوکم احسن عملا، کہ تم میں سے سب سے اچھا عمل کس کا ہے؟ تم میں سے سب سے اچھا عمل کس کا ہے؟ تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ کائنات اس شخص کے لیے بنی ہے جس کا عمل انسانوں میں سب سے اچھا ہے. سارے انسانوں میں جس کا عمل سب سے اچھا ہے، کائنات اس کے لیے بنی ہے. سمجھئے میں کدھر لے جا رہا ہوں؟ کائنات کس کے لیے بنی ہے؟ اس شخص کے لیے، لیبلوکم، تاکہ اللہ دیکھے، ایکم، کہ تم سارے انسانوں میں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں میں، یہ سب ایکم کے اندر ہے نا. احسن عملا، عمل کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ عمل کس کے؟ تو سب سے اعلیٰ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اعلیٰ احسن عمل کسی اور کا نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ کائنات بنائی ہے کس کے لیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. یہ اس آیت سے میں استدلال کر رہا ہوں. وہ ایک بیان کیا جاتا ہے حدیث، ما خلق اللہ سما ما کیا ہے، ما خلقت ما خلق السماوات والارض، کہ اگر مجھے پیدا نہ کیا جاتا تو کائنات نہ بنتی. ٹھیک ہے، تو یہ اس کو پیش کیا جاتا ہے حدیث بنا کر. یہ حدیث نہیں ہے، یہ حدیث نہیں ہے. الفاظ مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں آ رہے، کہ اگر مجھے بنانا مقصود نہ ہوتا تو کائنات کو بھی اللہ پیدا نہ کرتے. لیکن علماء اور سارے اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے، اور سارے محدثین، مفسرین، فقہا سب اس بات کو کہتے ہیں کہ ھذا حدیث موضوع و مفہومہ صحیح. سمجھ آ گئی کہ یہ جو حدیث کہہ کے بیان کیا جاتا ہے، یہ حدیث تو موضوع ہے، گھڑی ہوئی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات نہیں فرمائی، لیکن مفہوم اس کا ٹھیک ہے. اس حدیث کا مفہوم ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن کی یہ آیت اس کی مفہوم کی تائید کر رہی ہے. وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ،
اگر اے میرے نبی آپ ان سے کہیں کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو کافر لوگ یہ کہیں گے ان ھذا لسحر مبین، ان ھذا الا سحر مبین، کی یہ تو پھر کھلی ہوئی جادوگری ہوگی اور جادوگر ہے اور کچھ نہیں ہے۔ انسان کا حال بیان کیا کہ انسان کا حال یہ ہے وَلِنَذِقْنَ الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور، کہ انسان کے اوپر رحمتیں ہوں، آسانیاں ہوں بہت ساری، اور جیسے ہی آسانی ہم اس سے نکال لیتے ہیں اچانک وہ بالکل ہی کیا ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ برسوں صحت میں گزرے، کوئی بیماری نہیں آئی، اور جیسی بیماری آئی بس اب تو میں ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا، مایوس اور ناشکری کہ میں ہی ملا تھا، میری اوپر یہ تکلیف ڈالنی تھی اور کوئی دنیا میں نہیں تھا کہ اس کو یہ تکلیف آتی۔ تو انسان کی یہ فطرت ہے۔ اور اگر مصیبت مشکل کے بعد اگر ہم نعمت عطا کرتے ہیں تو پھر وہ کہتا ہے کہ ہماری تکلیف ختم ہو گئی، اور پھر وہ اس پہ خوش ہوتا ہے اور فخر کرتا ہے، حالانکہ اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر بھی نہیں ادا کرتا، بلکہ جو پریشانی اس کی ختم ہوئی ہے اس کا ذریعہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں نے یوں کیا اس لیے میری یہ پریشانی ختم ہو گئی۔ فرمائے کہ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، صبر کرنے والے، ایمان والے لوگ، نیک اعمال والے لوگ ایسے نہیں ہیں، وہ تو اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، وہ چونکہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس لیے ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اللہ دے رہے ہیں کہ لوگوں کی تانوں کی وجہ سے اور لوگوں کے تنگ کرنے کی وجہ سے، تکلیفیں دینے کی وجہ سے شاید کہ آپ کا دل بہت زیادہ تنگ ہو جائے اور آپ بعض ان چیزوں کو چھوڑ دیں، بیان نہ کریں جو آپ کے اوپر وحی کی گئی، اس خیال سے کہ پتہ نہیں یہ مانیں گے یا نہیں مانیں گے۔ آپ کو ان کی بالکل پرواہ نہیں کرنا چاہیے، اگرچہ وہ یہ کہہ رہے ہیں اور اس سے آپ کو پریشان کر رہے ہیں کہ اگر تم واقعی سچے نبی ہو تو تمہارے ساتھ کوئی خزانہ ہونا چاہیے، تمہارے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ خزانہ ہونا چاہیے، یا تمہارے ساتھ کوئی فرشتہ ہونا چاہیے جو تمہاری تائید کرے۔ اللہ فرماتے ہیں انما انت نذیر، آپ تو نذیر ہیں، آپ اپنا کام کیجئے، اللہ ان کو دیکھ لے گا، اور قرآن جو آپ کے اوپر نازل ہو رہا یہ بالکل سچ اور حق ہے، آپ ان کو چیلنج کیجئے۔ ام یقولون افترا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے طرف سے بنا کے لائیں، قل، تو آپ ان سے کہہ دیجئے نا فَأْتُوا بِسُورَةٍ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، تو تم 10 ایسی صورتیں بنا کر لے آؤ، اور اکیلے تو نہیں بنا سکو گے، وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، تم جس کو چاہو اپنی مدد کے لیے بلا لو، اللہ کے علاوہ ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قرآن حکیم نے پہلے تو چیلنج کیا کہ پورے قرآن بنا کے لاؤ، ان کو فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، پہلے سپارے کے اندر کہا کہ ایک سورت بنا کے لے آؤ۔ قرآن نے 3 جگہ چیلنج کیا ہے، کتنے جگہ؟ 3 جگہ۔ پہلا چیلنج یہ کیا کہ قرآن جیسی کوئی قرآن لاؤ، کوئی کتاب لاؤ، ٹھیک ہے۔ دوسرا چیلنج یہ کیا کہ پورا قرآن تو نہیں لا سکتے، 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، جو یہاں چیلنج کیا ہے۔ اور پھر 10 صورتیں بھی نہیں لا سکتے تو سورہ بقرہ میں کہا تھا کہ ایک ہی صورت لے آؤ، ٹھیک ہے۔ تو پوری دنیا مل کر ایک صورت بھی نہیں بنا سکی اور نہ بنا سکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت 7 انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرما رہے ہیں، اور یہ 7 انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو اور ان کے قوم کے حالات کو کیوں بیان کیا، یہ اللہ رب العزت نے خود آخری آیت کے اندر اس کی وجہ بیان کی ہے کہ یہ واقعات اے نبی جی آپ کو ہم نے سنائے کیوں ہیں۔ پہلا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا، کہ نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی اور قوم نہیں مانی، کسی حال میں ماننے کے لیے تیار نہیں،
تو اللہ رب العزت نے ایک بڑا طوفان بھیجا جس نے جو ہے سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کشتی بنانے کا حکم دیا اور کہا کہ آپ جو ہے وہ کشتی بنائیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو اور موقع مل گیا مذاق اڑانے کا کہ جی یہاں پانی ہے نہیں، پینے کا پورا پانی موجود نہیں، اور یہ دیکھو نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں، شپ بنا رہے ہیں، اور شپ بھی ایسی چھوٹی موٹی نہیں، ہیوج شپ، بہت بڑی شپ بنا رہے ہیں کہ کیونکہ اس کے اندر انسانوں کو بھی جانوروں کو بھی رکھنا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، تو بہت بڑی شپ بنا رہے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے سامنے بناؤ۔ میرے سامنے بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں بتاتا جاؤں ویسے تم تختے لگاتے جاؤ۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، نو ہمارے سامنے ہماری نگرانی میں کشتی بناؤ، وَوَحْيِنَا، اور ہماری وحی کے مطابق بناؤ، ٹھیک ہے۔ بہرحال نوح علیہ السلام جب کشتی بناتے تھے تو یہ لوگ اور مذاق اڑاتے تھے، یہاں تک کہ کشتی بن کے جب تیار ہو گئی تو یہ قوم نے پریشان کرنے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے کشتی میں آ کے پخانہ کرنا شروع کر دیا، قضاء حاجت اور گندگی کرنی شروع کر دی۔ تو اللہ رب العزت ہے، اللہ سے کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ چنانچہ آتا یہ کہ یہاں تک کہ انہوں نے کشتی کا نچلا حصہ جو ہے وہ پخانے سے اور پوٹی سے، پیشاب سے اور گندگی سے بھر دیا۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں میں ایک بیماری پیدا کر دی، خارش کی بیماری، اور زبردست بیماری لگ گئی۔ ایک شخص جب قضاء حاجت کے لیے گیا، فارغ ہونے کے لیے گیا، تو پیر اس کا پھسل گیا، وہ گڑا گندگی کے اندر پورا جسم اس کا لت پت ہو گیا، لیکن جب باہر نکلا تو اس کی بیماری ختم ہو گئی۔ اب لوگوں نے کہا ہو یہ تو زبردست علاج ہے، اب پوری قوم آ کے اس میں چھلانگیں مار رہی ہے، یہاں تک کہ وہ سارا جو خود پخانہ کیا تھا، پوٹی کی تھی، خود اپنے بدن کے اوپر لگایا اور اپنے بدن سے اس کو صاف کیا، اور پھر یہاں تک کہ لوگ ابھی بھی باقی تھے، سب کو ملا نہیں، تو پھر لوگوں نے کشتی کو دھونا شروع کر دیا اور دھو کے اس کا پانی سے غسل کرتے، یہاں تک کہ کشتی خوب اچھی طریقے سے پاک اور صاف ہو گئی۔ تو یہ اللہ رب العزت کی حکمت ہے کہ گند تم نے کیا، صاف بھی تم ہی کرو گے۔ پھر ایک طوفان آیا، نوح علیہ السلام نے جتنے 82 لوگ ایمان لائے تھے ان کو کشتی میں بیٹھنے کا حکم دیا، اور پھر اس کے بعد جو جانوروں کے جوڑے رکھ لیے، حلال جانوروں کے بھی اور دوسرے حرام جانوروں کے بھی، جو وہاں میسر تھے، ان کو ایک جوڑا جو ہے وہ رکھ لیا، کیونکہ معلوم تھا کہ یہ طوفان پوری دنیا کو اس سے تباہ کرنا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَيْهَا وَمُرْسَاهَا، فرمایا کہ اب سوار ہو جاؤ اور یہ دعا پڑھو کہ کشتی کا چلنا اور کشتی کا رکنا یہ اللہ ہی کے نام سے ہے۔ چنانچہ سارے لوگ بیٹھ گئے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، کہ یہ کشتی کتنی بڑی تھی، میں نے کہا نا ہیوج کشتی، یہ کشتی ان کو لے کر پانی کے موجوں پر چلتی تھی، پہاڑ جیسے، کل جبال جیسے کہ پہاڑ ہو، تو پہاڑ کا مطلب یہ کہ اتنی بڑی کشتی ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی کشتی نہیں تھی۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھی آواز دی کہ اے بیٹے آ جاؤ۔ بیٹا جو ہے کافر تھا اور وہ ایمان نہیں لایا تھا، اس نے کہا کہ تھوڑا سا پانی تو ہے، میں پہاڑوں کے اوپر چڑھ جاؤں گا اور پہاڑ مجھے بچا لیں گے۔ انہوں نے کہا بھی کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی چیز بچانے والی نہیں ہے۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ ایک موج اٹھی درمیان سے اور اس نے بیٹے کو ادھر لے جا کے پٹخا اور کشتی کو آگے چلایا۔
بہرحال پھر وہ نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی. اللہ نے کہا کہ یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، تمہارا بیٹا نہیں ہے، یہ تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر اس کے بعد قوم عاد کا واقعہ، دوسرے نمبر پہ قوم عاد کا واقعہ بیان فرمایا کہ قوم عاد کے اندر حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا تھا. قوم نے ہود علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور نہ مانا. تو حضرت ہود علیہ السلام نے بڑی کوشش کی. اس کے بعد اللہ کا عذاب ان پر آیا کہ ایک ان کے اوپر طوفان آیا اور اس طوفان نے ان کے چھتوں کو اڑا دیا اور ان کو زمین سے ایسے اوپر ہوا لے جاتی تھی اور گھما کے جو ہے زمین پر زور سے ان کو پٹکا جاتا، جس سے یہ پھٹ جاتے، ان کے کلیجے پھٹ جاتے. اللہ اکبر. ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو اللہ نے بچا لیا، باقی سب کو تباہ و برباد کر دیا. ہود علیہ السلام کے بعد قوم سمود، قوم عاد کے بعد قوم سمود کا واقعہ بیان کیا ہے تیسرے نمبر پہ. قوم سمود میں حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا تھا. صالح علیہ السلام کی دعوت کو انہوں نے نہیں مانا اور پھر فرمائشی معجزے مانگے اور یہ معجزہ مانگا کہ پہاڑ سے اونٹنی پیدا کر کے دکھاؤ، پہاڑ سے اونٹنی پیدا کر کے دکھاؤ. چنانچہ اللہ رب العزت کے حکم سے پہاڑ سے گھابر اونٹنی پیدا ہوئی اور اس نے پیدا ہوتی بچے بھی جنے. لیکن اس قوم نے اس کی قدر نہیں کی اور بالآخر اس اونٹنی کو مار ڈالا. اور اونٹنی کو جب مارا، اس کے پیر کاٹ دیے تھے، تو یہ اونٹنی پہاڑوں کی طرف دوڑی تھی اور اس نے 3 مرتبہ آواز نکالی تھی. جب حضرت صالح علیہ السلام کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ اب 3 دن کے بعد تم پر عذاب آ رہا ہے. تو 3 دن کے بعد ان کے اوپر عذاب آیا اور طوفان آیا اور فرشتوں کی چیخ آئی، جس سے وہ ان کے کلیجے پھٹ گئے، ان کے دماغ پھٹ گئے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور اسی میں حضرت لوط علیہ السلام کا بھی واقعہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 2 فرشتے آئے. اس وقت تک ابراہیم علیہ السلام کی یہاں کوئی اولاد نہیں تھی. 2 فرشتے آئے انسانی شکل میں، مردانہ شکل میں آئے، خوبصورت، حسین و جمیل، اور سلام کیا. سلام کا جواب دیا. ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بٹھایا اور گائے کے بچڑے کو ذبح کر کے بھون کے ان کے سامنے لائے کہ بھئی مہمان ہے، کھانا کھا لے. تو دونوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا، کھانا کھانے سے انکار کر دیا. تو کھانا نہیں کھا رہے تھے تو ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے، کیونکہ اس وقت یہ سمجھا جاتا تھا کہ دشمن کے یہاں کچھ نہیں کھاتے، دشمن کے یہاں کچھ نہیں کھاتے. تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ دشمن ہے اور یہ نقصان نہ پہنچائے. تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو تسلی دی اور کہا کہ ہم آپ کے رب کے طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ آپ کو یہ خوشخبری سنائیں کہ آپ کے یہاں اولاد ہوگی، نام اس کا اسحاق ہوگا، اور پھر اسحاق کی بھی اولاد ہوگی، نام اس کا یعقوب ہوگا. تو ان کی اہلیہ حضرت سارہ جو پردے کے پیچھے تھی، جب انہوں نے یہ سنا کہ یہ تو فرشتے ہیں، تو فرشتوں سے تو پردہ نہیں ہے نا، تو وہ سامنے آ گئی اور وہ جو ہے اپنا چہرہ پیٹنے لگی کہ میں بوڑھی ہوں، میں کیسے بچے جن سکتی ہوں، یہ تو ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہوگی کہ 52 سال کی بوڑھی جو ہے وہ بچہ جنے. تو فرشتوں نے کہا کہ تم لوگوں پر، یعنی اس گھرانے پر تو اللہ کی خاص رحمتیں اور برکتیں ہیں، تو تمہیں اس پر تعجب نہیں ہونا چاہیے. پھر انہوں نے بتایا کہ ہم قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں ان پر عذاب نازل کرنے کے لیے. تو جب ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے، ٹھیک ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کو بڑی فکر لاحق ہوئی. تو وہ فرشتوں سے
کہنے لگے کہ تم کیسے اس بستی کو جا کے تباہ و برباد کر سکتے ہو، وہاں تو لوط موجود ہے اور لوط تو نبی ہے، تو نبی کی موجودگی میں تو عذاب نہیں آتا، کیسے تم اس بستی کو تباہ کرو گے؟ تو وہ ان سے لڑنے لگے۔ اللہ فرماتے ہیں ان ابراہیم حلیم، یہ وجہ یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام بہت نرم دل تھے، بہت نرم دل تھے۔ اواہ منیب، بہت زیادہ رونے دھونے والے اور رجوع کرنے والے تھے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ابراہیم اس بات کو چھوڑ دیجئے، یہ آپ کے رب کا امر ہے، آپ کے رب کا امر جو ہوتا ہے وہی پورا ہوتا ہے۔ اور پھر لوط علیہ السلام کے پاس یہ لوگ نوجوان کی شکل میں گئے، ان کو دیکھتے ہی قوم دوڑ پڑی، اس لیے کہ قوم کے اندر سیم سیکس کا مرض تھا، یہ عورتوں سے نہیں مردوں سے جو ہے صحبت کیا کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا کہ لڑکیاں ہیں تم ان سے نکاح کرو، لیکن قوم نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ آپ چھوڑ دیں ان کو، آپ ان کو چھوڑ دیں، ہم لڑکے نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں اور ہم آئے ہیں ان کو عذاب دینے کے لیے۔ آپ رات کی تنہائی میں جب رات اندھیرا ہو جائے تو ایمان والوں کو لے کر اس بستی سے نکل جائیں، تو سارے ایمان والے نکل جائیں اور سارے آپ کے گھر والے نکل جائیں سوائے آپ کی بیوی کے، بیوی نہیں جائے گی ساتھ، اس لیے کہ بیوی کے اوپر بھی عذاب آئے گا، کیونکہ ایک تو وہ کافرہ ہے، دوسرے یہ کہ وہ اگر کافرہ نہیں بھی ہو تو بھی قوم کے عمل سے چونکہ راضی تھی اور قوم کے عمل کو پسند کرتی تھی، اس لیے عذاب میں وہ گرفتار ہوگی۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم اہل مدین کا ذکر ہے۔ اہل مدین کے اندر بیماری تھی ناپ تول میں کمی کی، ناپ تول میں کمی کی بیماری تھی، تو شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، تو یہ گویا کہ ان کا عقیدہ یہی تھا جیسے کہ ابھی ہمارے والے لوگ کیا کہتے ہیں کہ سود کے بغیر کام نہیں چل سکتا، سود کے بغیر کام نہیں چل سکتا، ایسی ان کی قوم کے تاجر یہ کہا کرتے تھے کہ جب تک ڈنڈی نہ مارے نفع پورا پڑتا نہیں۔ بہرحال انہوں نے دھمکی دی کہ یا تو مان جاؤ یا بستی سے ہم نکال دیں گے، اور پھر شعیب علیہ السلام بستی سے چلے گئے اور پھر اس قوم کے اوپر عذاب آیا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، ان کے اوپر چیخ آئی اور صبح ایسے سارے اوندھے منہ اپنے گھروں میں پڑے ہوئے تھے، کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا کہ کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی اور گویا کہ کوئی چیز ان کے کام نہ آئی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اور فرعون کے ساتھ جو واقعات ہوئے مختلف مقامات پر وہ واقعات گزر چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ آخرت کو بیان فرما رہے، قیامت اور قیامت کے منظر کو بیان فرما رہے کہ قیامت آنے والی ہے۔ ذالک یوم مجموع لہ الناس، وہ قیامت کا دن ہوگا جب سارے لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ وذالک یوم مشہود، اور اس دن سب موجود ہوں گے۔ وما نؤخر الا لاجل معدود، ذرہ برابر بھی ٹائم آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ اور اس دن دو قسم کے لوگ ہوں گے، یا تو شقی ہوں گے یا سعید ہوں گے۔ فرمایا کہ شقی یعنی بدبخت لوگ جہنم میں ہوں گے، اور وہاں ان کے لیے زفیر چیخ و پکار ہوگی اور رونا دھونا ہوگا، اور ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہے۔ مراد آسمان یہ ایک محاورہ ہے کہ بہت طویل عرصے تک، ختم نہ ہونے والے وقت تک یہ لوگ جہنم میں رہیں گے۔ اور جو نیک لوگ ہوں گے فرمایا کہ وہ جنت میں ہوں گے اور ہمیشہ پھر وہ جنت کے اندر رہیں گے۔ اس کے بعد فاستقم کما امرت، حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سارے مسلمانوں کو کہ جو آپ پر وحی نازل کی گئی ہے اس میں جم جائیے۔ کیا ہو جائیے؟ استقامت کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کام کو موت تک کرتے رہیے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جوش میں کچھ دن کیا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ختم نہیں۔ استقامت اصل ہے
اور یہی اہدنا الصراط المستقیم میں مانگا گیا ہے کہ ہمیں موت تک اے اللہ سیدھے راستے پر چلاتے رہیے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے ہاں خاتمے کا اعتبار ہے، انما الاعمال بالخواتیم، کہ انسان کی موت کس پر ہوئی تھی؟ وہ اعمال پر ہوئی تھی یا اس وقت وہ بے عمل ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو موت پر دار و مدار ہے، اس لیے استقامت کہتے ہیں کہ موت تک کسی کام کو کرنا، اور یہ مشکل چیز ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے شیبانی ہود و خواتها، کہ سورہ ہود اور اس جیسی صورت جس میں استقامت کا حکم ہے، اس نے مجھے استقامت کی فکر نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ آگے اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل وان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکری للذاکرین، اس میں نماز کا حکم اور 4 نمازوں کے اوقات کو بیان کیا گیا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر، یہ 4 نمازوں کے وقت کو بیان کیا گیا، اور ظہر کا وقت دوسری جگہ پر ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، یہ جو قصص اے نبی جی آپ کو سنائے ہیں ہم نے انبیاء کے، کیوں سنائے؟ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو مضبوط کر دیں۔ دل کو جب آدمی سنتا ہے کہ وہ میرے جیسے جو نبی تھے ان کے ساتھ یہ حالات آئے تھے، تو میرے ساتھ جو ہو رہا ہے تو یہ تو نارمل بات ہے، ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوا ہے، تو دل کو تسلی ہوتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ البلاء اذا عمت خفت، جب کوئی تکلیف عام ہو جاتی ہے تو پھر وہ ہلکی لگنے لگتی ہے۔ اگر کسی ایک کو تکلیف ہو تو اس کو بہت زیادہ فیل ہوتی ہے، لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ سبھی کو ہو رہی ہے تو کہتے ہیں نارمل ہے، پھر وہ کہتا ہے فلو ہے جو کوئی نہیں، ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگر صرف ایک ہی کو نزلہ زکام لگا ہوا ہو تو ناک صاف کر کر کے اس کی ناکی انشاءاللہ عادی ہو جائے گی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن جب اس کو تسلی کس طرح ہوتی ہے؟ اس کو بھی ہو رہا ہے، اس کو بھی ہو رہا ہے، اس کو بھی ہو رہا ہے، مطلب یار کہ فلو ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے معمولی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ تسلی اذا عمت خفت، تو نبیوں کے واقعات اے نبی جی ہم نے آپ کو اس لیے سنائے تاکہ ہم آپ کے دل کو کیا کر دیں؟ مضبوط کر دیں۔ وَجَاءَكَ فِي هَذِا الْحَقِّ، اور تاکہ آپ کے پاس حق آ جائے، وَمَوْعِظَةٌ، اور عبرت کی باتیں آ جائیں، کیونکہ واقعات کے اندر عبرتیں ہوتی ہیں کہ آدمی ان واقعات کو سنے کہ نبی نے کیسی محنت اور مشقت کی، قوم نے قوم اس کے باوجود نہ مانی تو ان کا انجام کیا ہوا۔ یہ عبرت ہے، وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ آگے سورہ یوسف ہے، یہ سورہ یوسف اس سورت کا نام ہے کیونکہ اس پورے سورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ایک ہی ساتھ یہاں ذکر ہے، اس کے علاوہ اور واقعہ قرآن میں دوسرے مقامات پر نہیں ہے۔ اور اس واقعے کو اللہ احسن القصص کہہ رہے ہیں، فرما رہے کہ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن، کہ ہم آپ کو بہت بہترین قصہ سناتے ہیں، بہت بہترین قصہ سناتے ہیں جو ہم نے قرآن میں وحی کے ذریعے اتارا ہے، اور آپ کو اس سے پہلے یہ واقعہ معلوم نہیں تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم، واقعہ مشہور ہے، تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، یوسف علیہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بچے تھے، 12 بیٹے تھے، اور ان میں سے سب سے چھوٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، اور چونکہ نبی بھی تھے، اللہ رب العزت نے حسن کا 99 درجہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، ایک تو حسین، دوسرے نبی، اس لیے جو دیکھتا وہ ان سے محبت کرتا، اور یعقوب علیہ السلام کے دل میں بھی ان کی سب سے زیادہ محبت تھی۔
بچوں نے یہ محسوس کیا کہ باپ کے دل میں یوسف کی محبت ہم سے زیادہ ہے، تو بھائیوں میں حسد پیدا ہو گئی۔ انہوں نے خواب دیکھا یوسف علیہ السلام نے بہت بچپن میں کہ 11 ستارے اور چاند سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ باپ کو بتایا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا۔ باپ یعقوب علیہ السلام نبی تھے، سمجھ گئے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ فرمایا کہ بیٹے اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ بتانا۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ نبی ہوگا، نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا۔ چنانچہ یہ 11 بھائی نے آپس میں مشورہ کیا اور مشورہ کر کے کسی طریقے سے یعقوب ابا کی نظروں سے اس کو ہٹایا جائے تو ابا کی نظر ہمارے لیے فارغ ہو جائے گی، پھر ہم سامنے ہوں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے پروگرام بنایا اور یعقوب علیہ السلام سے اجازت لے کے یوسف علیہ السلام کو لے گئے اور لے جا کر ایک کنویں کے اندر گرا دیا اور روتے ہوئے آ گئے کہ بھیڑیا ان کو کھا گیا۔ بہرحال اس کنویں وہاں سے ایک قافلہ گزر رہا تھا جو مصر کی طرف جا رہا تھا، اس قافلے نے وہاں پڑاؤ ڈالا اور جب کنویں کو دیکھا، پانی کے لیے آدمی بھیجا کہ پانی نکال کے لاؤ۔ اس نے جو ڈول جو ڈالی، یعقوب علیہ السلام اس میں بیٹھ کے اوپر آ گئے اور وہ بڑا خوش ہو گیا کہ اوہو یہ تو غلام ہے اور یہ بہت حسین و جمیل ہے، لہذا ان کو چھپا لیا اور مصر جا کے بازار میں ان کو بیچ دیا۔ عزیز مصر نے اس کو خرید لیا، یعنی مصر کے وزیر نے، بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا، اپنے گھر میں رکھا۔ اور جب وہ تھوڑے بڑے ہوئے کہ عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی، گناہ کی دعوت دی، یوسف علیہ السلام نہ مانے، اور پھر جب اس نے ترکیب کی کہ 7 دروازے یعنی 7 کمروں کے اندر جو آخری کمرہ تھا اس کمرے میں اس نے زنا کا اور گناہ کا انتظام کیا اور یوسف علیہ السلام کو اندر بلایا اور ہر دروازے کو پہ تالا لگاتی چلی گئی، یعنی 7 تالے لگا دیے اور پھر کمرے میں کہا ہائی تلک میرے طرف آؤ۔ یوسف علیہ السلام نے قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ مانگی، اور اب بچے کیسے، وہ ان کو اپنے طرف کھینچ رہی۔ یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے، حالانکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ دروازے پر تالا اس نے ان کے سامنے ڈالا ہے اور پیچھے 7 دروازے، 7 پر اس نے تالا لگایا ہے، لیکن یہ سمجھنے کے باوجود، جاننے کے باوجود یوسف علیہ السلام نے اپنا کام پورا کیا کہ تالے کی طرف دوڑ لگائی ہے، تالے کی طرف، دروازے کی طرف دوڑ لگائی، کیونکہ نکلنے کا راستہ وہی تھا۔ اس لیے علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ جی میں تو مجبور ہو گیا تھا گناہ کرنے پر، میں تو گناہ کرنے پر مجبور ہو گیا تھا، میرے لیے کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ کہیں نہ کہیں راستہ ہوتا ہے، تم دوڑو اس طرف، یہ اس راستے تک دوڑنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر اس راستے تک دوڑ گئے پھر بھی گناہ کر لیا تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن اس دروازے تک دوڑے ہی نہیں تو پھر عذر تمہارا قابل قبول نہیں ہے۔ بہرحال اس کے بعد یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی ان کے گھر والوں میں سے، اور پھر سارا واقعات ہوا، قید خانے میں ان کو ڈال دیا گیا، پھر جیل میں بھی دعوت دی اور جیل کے جو رومیٹ تھے ان کو خواب کی تعبیر بتایا، تعبیر ویسی پوری ہوئی، ایک اسی طریقے سے بادشاہ کا غلام دوبارہ لگ گیا۔ پھر بادشاہ نے خواب دیکھا اور خواب کی تعبیر کے لیے یوسف علیہ السلام، خواب کی تعبیر لوگوں سے پوچھی، لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو تعبیر آتی نہیں۔ ہاں، اس آدمی کو یاد آیا کہ ایک شخص یوسف ہے علیہ السلام جیل میں، وہ خواب کی صحیح تعبیر بتا سکتے ہیں، چنانچہ ان کے پاس گیا۔ یوسف علیہ السلام نے نہ صرف خواب کی تعبیر بتلائی بلکہ اس مشکل سے نکلنے کا حل اور طریقہ بھی بیان کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد عزیز مصر کو بھی معلوم ہو گیا کہ وہ پاک دامن ہے، چنانچہ عزیز مصر نے عورتوں سے پوچھا کہ اب تم سچ سچ بتاؤ
کہ گناہگار کون تھا، تو عزیز مصر کی بیوی نے بھی اقرار کیا کہ میں ہی گناہگار تھی، وہ بالکل پاک دامن ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو نہ صرف محفوظ رکھتے ہیں بلکہ جو ان پر تہمت لگاتا ہے یا جو ان کو گناہ پر مبتلا کرنا چاہتا ہے، اللہ اسی کی زبانی اس کی پاک دامنی کا اعلان کرواتے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔